السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کا اردو مدرس شیخ ذاکر۔ آج کی اس آن لائن ویڈیو کلاس میں آپ سب کا خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک اہم موضوع پر بات کی تھی کل، مرکبات کے بارے میں، جو ترکیب نحوی کے حوالے سے بہت ہی دلچسپ موضوع تھا، جس کے بارے میں ہم نے کم سے کم 3 یا 4 مرکبات کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ پیارے بچوں، یہ مرکبات زبان کے ایک ایسے پہلو کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہر جملے کی بنیاد ہوتا ہے۔ میں ترکیب نحوی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ترکیب نحوی جو ہے صرف قواعد تک ہی محدود نہیں ہے، یا مرکبات جو ہیں یہ صرف قواعد تک ہی محدود نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہم عام روزمرہ کی زبان میں بھی، ہماری زبان کے اوپر، ہمارے لبوں کے اوپر ہمیشہ رہتے ہیں۔ ہم نے یہ بولا ہے کہ اردو جو ہے 10ویں جماعت تک اردو کی اہمیت ہے، تو اس کے بعد ہمیں اردو کو کیا کرنا ہے۔ آپ لوگ بے خبر ہو، یہ اردو جو ہے یہ ہمیشہ سائے کی طرح آپ کے ساتھ ہے۔ یہ اردو جو ہے یہ آپ کے لبوں کی مسکراہٹ ہے۔ یہ اردو جو ہے یہ آپ کا احساس ہے، یہ آپ کے جذبات ہیں۔ جب بھی آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو آپ کا ساتھی اردو بنتی ہے۔ تو جب بھی آپ کو اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو آپ کا ساتھی اردو بنتی ہے۔ اردو کو ہمیشہ آپ نے نظر انداز کیا ہے، لیکن آپ بے خبر ہو، اردو ہمیشہ آپ کے ساتھ سائے کی طرح چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہی کہوں گا، امید کرتا ہوں کہ آپ اردو کی قدر کرو گے اور خاص کر اپنے استادوں کی بھی قدر کرو گے۔ پیارے بچوں، بنا وقت ضائع کیے ہوئے ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ ہم زبان کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہمارے ہر جملے کی بنیاد ہوتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ترکیب نحوی کی۔ ترکیب نحوی کے حوالے سے مرکبات کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ آج تھوڑا سا پھر سے میں احاطہ کروانا چاہوں گا مرکبات کے بارے میں۔ مرکبات کیا ہیں؟ مرکب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے مرکب 2 طرح کے دیکھے تھے، مرکب ناقص اور مرکب تام کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، بات ادھوری رہ جاتی ہے اور سننے والا کچھ اور خواہش کرتا ہے کہ بولنے والا اپنی بات کو مکمل کرے۔ وہیں پر جب ہم مرکب تام کی بات کر رہے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جملہ پورا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، سننے والے کو بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور جو بھی ہم نے مرکبات کی اقسام پڑھی وہ مرکب ناقص کی ہی اقسام ہیں، جس میں ہم نے مرکب اضافی کا ذکر کیا تھا۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو مضاف، حروف اضافت اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ 3 الفاظ پر مشتمل مرکب اضافی، جس میں مضاف جو بات ثابت کی جا رہی ہو، مضاف جس کے لیے ثابت کی جا رہی ہو، مضاف الیہ، اور دونوں کو جوڑنے والا حروف اضافت۔ ایک بات اور میں نے وہاں پر ایڈ کی تھی کہ اردو میں ہمیشہ جو ہے مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں، لیکن فارسی کے مد مقابل میں فارسی میں پہلے مضاف آتا ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے دوسرے مرکب کے بارے میں ذکر کیا تھا، مرکب توصیفی، ایسا مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے، جس کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگزامپل میں نے دی تھی، مثال دی تھی، خوبصورت بچہ، ٹھیک ہے، اچھا لڑکا، اس میں اچھا اور خوبصورت صفت ہے اور جس کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ ایک اور مرکب کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا، مرکب اشاری۔ ٹھیک ہے، مرکب اشاری وہ مرکب ہے جس میں کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے، 2 الفاظ پر مشتمل مرکب، جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مرکب کا ذکر کیا تھا، مرکب تعدادی۔ ٹھیک ہے، یہ سارے خاص مرکبات ہیں جن کا اہم رول رہے گا ترکیب نحوی کے حوالے سے۔ مرکب تعدادی وہ مرکب ہے جو عدد اور معدود سے مل کر بنتا ہے۔ اور آج ہمارا ایک دوسرا مرکب، ایک اہم مرکب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، مرکب امتزاجی۔ پیارے بچوں، مرکب امتزاجی کیا ہوتا ہے؟ مرکب امتزاجی کتنے الفاظ پر مشتمل مرکب ہوتا ہے؟ یہ وہ مرکب ہے جو 2 ناموں سے مل کر ایک نام کو ظاہر کرتا ہے۔ غور کیجئے، میں نے کہا 2 ناموں سے مل کر ایک نام کو ظاہر کرتا ہے۔ لفظ 2 ہوں گے، الگ الگ ہوں گے، معنی ان کا الگ الگ ہوگا، لیکن جب وہ آپس میں جڑتے ہیں تو وہ ایک معنی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے لال چوک۔ لال کا معنی الگ ہے اور چوک کا معنی الگ ہے۔ چوک یعنی کہ چورایا، لال یعنی کہ رنگ، ٹھیک ہے، ریڈ۔ لیکن جب یہ 2 الفاظ آپس میں مل جاتے ہیں پیارے بچوں تو یہ ایک نام کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ دونوں ناموں کو ملانے کا عمل جو ہے اس کو امتزاج کہا جاتا ہے۔ ابھی میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دوسرا مرکب دیکھیے، تاج محل، اکثر آپ نے سنا ہوگا نام تاج محل۔ ٹھیک ہے، ایک مرکب جو ہے تاج محل ہے، لیکن اس میں آپ غور کیجئے، تاج اور محل الگ الگ 2 لفظ ہیں، الگ الگ معنی ہیں۔ تاج کا معنی الگ ہے، کراؤن، ٹھیک ہے، اور محل، ٹھیک ہے۔ جب یہ 2 آپس میں مل گئے تو ایک مرکب بن گیا، مرکب امتزاجی، اور یہ ایک الگ نام کو ظاہر کر رہا ہے، تاج محل۔ ایک اور نام جو اکثر ہم دیکھتے ہیں، احمد علی۔
اپنے والد کا نام جب ہم اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، جیسے میں اپنا نام بولوں ذاکر نذیر، تو جب میں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام لگایا تو یہ ایک ہی نام کو ظاہر کرتا ہے، میرے نام کو، ٹھیک ہے، ذاکر نذیر، دو الفاظوں پر، دو ناموں پر مشتمل مرکب مرکب امتزاجی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا یہاں پہ، مثال میں نے یہاں پر دی تھی، ہاں، تاج محل۔ اب دیکھیے اس میں تاج کے الگ معنی ہیں، محل کے الگ معنی ہیں، یہ دو نام جب آپس میں ملیں گے تب جا کر ایک ہی مرکب بنے گا، ایک ہی نام بنے گا، تاج محل، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرکب کہلائے گا آپ کے پاس مرکب امتزاجی۔ اور یہ دو ناموں کے ملانے کے عمل کو، جب ہم ان دو ناموں کو ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نام کے لیے جب ہم دو ناموں کو ملاتے ہیں اس عمل کو کہا جاتا ہے امتزاج۔ پیارے بچوں، امتزاج، مرکب امتزاجی دو ناموں پر مشتمل۔ یہ امتزاج کیا ہے؟ جب ہم دو ناموں کو آپس میں ملاتے ہیں اس عمل کو، اس ذریعے کو ہم کہیں گے امتزاج، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آپ کے پاس ایک مرکب، جب بھی آپ دو ناموں کو دیکھو گے وہ ایک نام کو ظاہر کرے گا، وہ مرکب کہلائے گا مرکب امتزاجی۔ امید کرتا ہوں یہ والا مرکب بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلتے ہیں آگے دوسرے مرکب پر۔ جی ہاں، مرکب جاری، ایک اور مرکب جس کا اہم رول رہتا ہے ترکیب نحوی میں۔ مرکب جاری کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے حروف پڑھے ہوں گے تو وہاں پر حروف جار کا ذکر اگر آپ نے کبھی سنا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اگر حروف کے بارے میں آپ کو پتہ ہے تب جا کر آپ مرکب جاری آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مرکب ہے جو جار اور مجرور سے مل کر بنے، ٹھیک ہے، یہ بھی دو الفاظوں پر مشتمل مرکب ہے۔ وہ مرکب جو جار اور مجرور سے مل کر بنے، وہ مرکب جو جار اور مجرور سے مل کر بنے مرکب جاری کہلاتا ہے۔ حروف جار کیا ہوتا ہے؟ پھر سے سمجھا دیتا ہوں۔ حروف جار وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم کے ساتھ تعلق ظاہر کرتے ہیں، ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ رشتہ ظاہر کرتے ہیں، تعلق ظاہر کرتے ہیں، جو اسم کو دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کا تعلق ظاہر کرتے ہیں، انہی کو کہتے ہیں حروف جار۔ جیسے یہاں پر میں نے لکھا ہے سے، میں، پر، تک، یہ سارے حروف جار ہیں۔ پیارے بچوں، مرکب کی مثال ہے یہاں پر، حروف جار کی مثال یہاں پر لکھی گئی ہے چھت پر۔ اس میں پر جو ہے یہ حروف جار ہے، ٹھیک ہے، اور حروف جار میں جس اسم کے ساتھ یہ حروف جار لگایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مجرور، ٹھیک ہے۔ اور دوسری مثال ہے دلی سے سری نگر تک۔ اب دیکھیے اس میں سے اور تک جو ہیں یہ حروف جار ہیں اور ان کے ساتھ جو اسم لگایا گیا ہے اسی کو مجرور کہتے ہیں۔ تو جار اور مجرور پر مشتمل مرکب مرکب جاری کہلاتا ہے۔ اگلے مرکب پر جائیں گے۔ ہمارا آخری مرکب ترکیب نحوی کے حوالے سے، مرکب بہت سارے ہیں لیکن یہ وہ مرکب ہیں جن کا ترکیب نحوی کے حوالے سے اہم کردار رہتا ہے، اسی لیے ان مرکبات کو میں نے یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا اور پڑھانے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سارے مرکب سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اور یہ آخری مرکب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مرکب عطفی۔ یہ بھی حروف سے تعلق رکھتا ہوا ایک اور مرکب ہے۔ جس طریقے سے مرکب جاری یعنی کہ حروف جار کے بارے میں ہم نے وہاں پر ذکر کیا، ویسے ہی مرکب عطفی ہے یعنی کہ حروف عطف کے بارے میں یہاں پر ذکر ہوگا۔ مرکب عطفی وہ مرکب ہے جو معطوف الیہ، حروف عطف اور معطوف سے مل کر بنے، مثلا دن اور رات، زمین و آسماں، گل و بلبل وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ حروف عطف کیا ہیں؟ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم کو اسم کے ساتھ ملاتے ہیں، فعل کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں یا جملے کو جملے کے ساتھ ملاتے ہیں، ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا حروف جار، اکثر یہاں پر حروف جار اور حروف عطف کو لے کر جو ہے بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ حروف جار کی اگر ہم بات کریں، وہ اسم کے ساتھ جو ہیں وہ حروف جب آتے ہیں وہ تعلق ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر حروف عطف کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ملانے میں کام آتے ہیں، ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ، فعل کو فعل کے ساتھ، اسم کو فعل کے ساتھ ملانے میں ان کا اہم کردار رہتا ہے۔ جیسے یہاں پر مثال یہاں پر دی گئی ہے شاید، ہاں، دن اور رات، ٹھیک ہے، یہی مثال یہاں پر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا پھر سے اس کو۔ دن اور رات، دیکھیے دن اور رات، ہم نے حروف عطف کے بارے میں پڑھ لیا کہ حروف عطف وہ ہوتا ہے جو دو اسموں کو
या दो فعلوں کو یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے۔ اب یہ اور جو ہے اس میں ہم نے پہلے ہی ڈھونڈ لیا، اور جو ہے اس میں حروف عطف ہے، کیونکہ دن اور رات کو ملانے کا کام حروف کا ہے اور وہ اور ہے، یہ یہاں پہ عطف ہے۔ ہاں، حروف عطف سے پہلے والا لفظ جو آئے گا، حروف عطف سے پہلے والا جو لفظ آئے گا وہ کہلائے گا معطوف الیہ، اور حروف عطف کے بعد والا جو لفظ آئے گا اس کو ہم کہیں گے معطوف۔ بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ معطوف اور معطوف الیہ کیا ہے۔ معطوف اور معطوف الیہ کا یہی رشتہ ہے، جب تک نہ بیچ میں عطف آئے گا تب تک ان دونوں کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے، ان دونوں کو ملانے والا ہی عطف ہے، اور حروف عطف سے پہلے ہی آپ کے پاس معطوف الیہ آئے گا، اس کو معطوف الیہ کہو گے، اور حروف عطف کے بعد جو کہلائے گا اس کو ہم کہیں گے معطوف۔ پیارے بچوں، یہ تھا مرکبات کے حوالے سے، یہ جتنا بھی میں نے ابھی آپ کو پڑھایا یہ مرکبات کے حوالے سے تھا، ترکیب نحوی کے حوالے سے تھا۔ اس کے بعد ہم آئیں گے جملے پر، تو مجھے لگتا ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جملے کے بارے میں بات کریں گے، اور ترکیب نحوی کے حوالے سے جو جملہ اسمیہ جو ہے، جملہ فعلیہ جو ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ آنے والے ویڈیو میں پھر سے ابھی اہم ویڈیو رہنے والے ہیں آپ کے پاس، اگر آپ کو ترکیب نحوی سمجھنی ہے، ٹھیک ہے، ایک بار میں پھر سے کہہ دیتا ہوں، یہ جتنی بھی یہاں پر ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، ان ویڈیوز کو، پوری ویڈیوز کو دیکھیے گا تاکہ آپ کو امتحانی مرکز میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ سارے ویڈیو آپ کو دیکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے، کم سے کم یہ ترکیب نحوی کا لیکچر جو ہے آپ کے پاس 1 گھنٹے کا رہنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو شروع سے لے کر آخر تک ان ویڈیوز کو دیکھیے، آپ ترکیب نحوی انشاءاللہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ تو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔